السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دعوت کے ساتھیوں، اس بیان کے اندر حضرت جی نے ہمیں بتایا کہ کس طرح فرعون کی لاش عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش کو لوگوں کی عبرت کے لیے رکھا ہے۔ لیکن کیوں رکھا ہے، اس کی تفصیل جو ہے ہمیں حضرت جی سنائیں گے۔ ہم یہ بات جو ہے حضرت جی کے منہ سے سنیں گے، کیونکہ ان کی بات میں جو کیفیت ہے وہ ہماری زبان میں نہیں، کیونکہ ان کا عمل بہت اعلیٰ ہے، وہ ہم سے کہیں آگے ہیں، ان کی قربانی ہم سے آگے ہیں، تو اللہ نے ان کی بات میں ایک اثر ڈالا ہے جو ہماری اور آپ کی بات میں نہیں ہے۔ قربانیوں پر اللہ زبان میں اثر ڈالتے ہیں، بات میں اثر ڈالتے ہیں جن کی قربانیاں زیادہ رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے قربانیوں پر کام کرنے والا بنائے، آمین۔ آپ لوگ بھی آمین ضرور کہہ دیں، جو سننے والے ساتھی ہیں اس بات پر آمین ضرور کہیں، کیونکہ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ تو آپ بیان سنیے۔ ہم سارے فرائض کا علم سیکھتے ہیں لیکن ایمان کا علم نہیں سیکھتے۔ سارے فرائض پر عمل کرتے ہیں لیکن ایمان بھی ایک بنیادی فریضہ ہے۔ ایمان بھی ایک بنیادی فریضہ ہے۔ ایمان سے متعلق علم حاصل نہیں کرتے۔ ایمان سے متعلق علم حاصل کرو، کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ یہی لکھا کہ جس چیز کی تصدیق ظاہر کے طور پر، مشاہدے کے طور پر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اگر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، اگر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، نبی کی تعلیم کی بنیاد پر ایمان نہیں لایا بلکہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا، تو اس کا ایمان اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ لم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جب ہمارے عذاب کو دیکھ کر کہے گا میں ایمان لے آیا، ہم اس کا ایمان قبول نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کی خبر پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ عذاب دیکھ کر ایمان لانا ایمان نہیں ہے۔ نبی کی خبر پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ مشاہدے کی بنیاد پر ایمان لانا یہ ایمان نہیں ہے۔ ورنہ فرعون نے یہ کہا تھا ما آمنت به بنو اسرائیل، یہ ایسا جملہ ہے کہ جس ذات پر سارے بنی اسرائیل ایمان لانے پر متفق ہیں، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے ہیں، یہ نہیں کہا ما آمن به موسیٰ، نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے فرعون کو۔ یہ نہ کہا فرعون نے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس ذات پر موسیٰ کا ایمان ہے، بلکہ اس نے اپنے ایمان کا کمال یوں پیش کیا ما آمنت به بنو اسرائیل، کہ سارے بنی اسرائیل جس ذات پر ایمان لاتے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالی نے صاف انکار کر دیا اس کے ایمان کا۔ الآن وقد عصیت قبل، کہ اب عذاب دیکھ کر ایمان لایا ہے، جب نبی سمجھا رہے تھے جب کیوں نہ مانا۔ اللہ تعالی نے اس کے بدن کو اس لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے ایمان والے یہ سمجھ لیں کہ اگر عذاب کو دیکھ کر
یا مشاہدے کی بنیاد پر ایمان لائیں گے تو پھر ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرعون کی لاش کی حفاظت، فرعون کی لاش کی حفاظت کی حکمت کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان دیکھ لے، قیامت تک آنے والا ہر انسان دیکھ لے کہ جو مشاہدے کی بنیاد پر ایمان لایا، جو مشاہدے کی بنیاد پر ایمان لایا، ہمارے یہاں وہ کامیاب نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم نے تیرے بدن کو اس لیے محفوظ رکھا ہے، اس لیے محفوظ رکھا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے، تاکہ قیامت تک آنے والے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، قیامت تک آنے والے وہ اس سے سمجھ لیں کہ مشاہدے کی بنیاد پر ایمان لانا، مشاہدے کی بنیاد پر ایمان لانے میں کا یہ حشر ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر، نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر کہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہمیں یقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھلانے میں سب سے بنیادی جو اصول اختیار کیا وہ مشاہدات کا انکار، تجربات کا انکار خبر کے مقابلے میں، مشاہدات کا انکار، مشاہدات کا انکار، تجربات کا انکار خبر کے مقابلے میں۔ آپ نے صحابوں کا ایمان سکھلایا بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح ایمان کا امتحان بھی لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یقین اپنے تجربات پر، مشاہدات پر ہے یا نبی کی لائی ہوئی خبر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سارے احکام غیب سے آئیں گے، احکام غیب سے آئیں گے۔ جب احکام غیب سے آئیں گے تو پھر ایمان بالغیب اطاعت کے لیے شرط ہے، احکام غیب سے آئیں گے سب، اس لیے یقین غیب پر لاؤ، یقین غیب پر لاؤ، کیونکہ احکام سب غیب سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالغیب صحابہ کو اس طرح سکھلایا، مشاہدات سے یقین ہٹایا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ تم یہ مت کہو کہ کائنات کے فلاں سبب سے، کائنات کے فلاں نقشے سے فلاں نقشے میں یہ تغیر ہوا، یہ بھی بات ایمان کے بالکل خلاف ہے، یہ بات ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ سائنس یہ سکھلاتا ہے کہ کائنات کے تغیرات کائنات سے ہیں، سائنس کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ کائنات کے تغیرات کائنات سے ہیں۔ سائنس سکھلاتا ہے کائنات کے تغیرات کائنات سے ہیں، لیکن اسلام اور ایمان یہ سکھلاتا ہے کہ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ جو بھی تغیر آئے گا کائنات کے نقشے میں وہ براہ راست اللہ کے امر سے آئے گا، براہ راست اللہ کے امر سے آئے گا تغیر، نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس یہ سکھلاتا ہے چاند گرہن ہو تو سائنس والے بڑی لمبی کہانیاں بتائیں گے، سورج گرہن ہو تو سائنسداں بتائیں گے سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، زلزلے آئیں تو سائنسداں یہ نہ کہیں گے کہ زنا سے زلزلے آتے ہیں، سائنس یہ کہے گی کہ زلزلوں کے آنے کی یہ وجوہات ہیں۔
سنو تو صحیح کیسی عجیب بات ہے. جتنا بھی تم کائنات کو بولو گے اسی قدر اللہ تعالی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ پھر تم کائنات کے تغیرات کو احکام سے نہ جوڑ سکو گے. یہاں تک کہ دہریت غالب آ جائے گی. دہریت یہ ہے کہ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے، یہ دہریت ہے. یہ دہریت ہے کہ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے، نہیں بلکہ نظام کائنات کے تغیرات براہ راست خالق کائنات سے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایک اونٹ سے خارج سب کو ہوئی تو پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ اس کا جواب بتاؤ. نعوذ باللہ اگر یہ کہہ دو کہ پہلے کو خود بخود ہو گئی، پہلے کو خود بخود ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے امر سے ہے. میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے کہ نبی کی خبر کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر. اگر انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں، اگر انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو نبی کی بات کا یقین کر لینا کوئی کمال نہیں ہے. نبی کی بات کا یقین کرنے کا کمال ہی جب ہے جب وہ خبر ظاہر کے خلاف ہو، خبر ظاہر کے خلاف ہو. تبھی کمال ہے نبی کی بات کا یقین کرنے کا جب ان کی بات ظاہر کے خلاف ہو. اگر ظاہر کے مطابق ہو تو پھر نبی کی بات کا یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے. ایمان بالغیب کا کمال ہی جب ہے جب وہ خبر ظاہر کے خلاف ہو. آپ نے سفر معراج کی خبر دی جو عقل اور ظاہر کے بالکل خلاف ہے، عقل اور ظاہر کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ ہم سب کی عادتیں یہ ہیں کہ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ہم ان احکام کو ظاہر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ آیا اس زمانے میں یہ حکم پورا ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ اس زمانے میں یہ حکم پورا ہو سکتا ہے یا نہیں. جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں، تجارت کے، زراعت کے، حکومت کے، سیاست کے، ان تمام شعبوں میں جتنے اللہ کے احکام ہیں ہم ان احکام کو زمانے کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں حکم پورا ہو سکتا ہے یا نہیں. بس یاد رکھو میری بات. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی لائن سے خبریں لائے، احکام کی لائن سے بھی خبریں لائے اور ظاہر کے خلاف بھی خبریں لائے. جنہوں نے آپ کی اطاعت کی انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا تھا، جنہوں نے اطاعت نہیں کی انہوں نے آپ کی خبر کو ظاہر کے اعتبار سے سوچا، آپ کی خبر کو ظاہر کے اعتبار سے سوچا. جتنے بھی دنیا کے تمام شعبوں میں حرام کی طرف جا رہے ہیں یا کفر کی طرف یا احکام کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں وہ قسم ہے جو سبب کو اصل سمجھتی ہے حکم کے مقابلے میں. وہ جائیں گے کمائی کے نقشوں میں حرام کی طرف، کیونکہ انہوں نے ظاہری شکل کو اصل سمجھا حکم کے مقابلے میں. اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے والے سب تھے. تینوں قسم آپ کی بات سنتے تھے، کفار بھی، منافقین بھی، ایمان والے بھی، اور تینوں کی کیفیت میں اضافہ ہوتا تھا. کفار انکار میں آگے بڑھتے تھے، منافقین شک اور تردد میں آگے بڑھتے تھے، اور ایمان والے وہ ایمان میں آگے بڑھتے تھے. لیزداد ایمان مع ایمانہم، ایمان والے یقین میں آگے بڑھتے تھے، منافقین شک میں آگے بڑھتے تھے، کفار انکار میں آگے بڑھتے تھے. خبر سب کے لیے، خبر سب کے لیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی خبر سنائی تو یہ خبر عقل اور ظاہر کے بالکل خلاف تھی. جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ سود میں ہلاکت ہے اور نقصان ہے،
صدقات اور زکوٰۃ میں مال کا بڑھنا ہے تو عقل انکار کرتی ہے، عقل انکار کرتی ہے. ہاں یہ ہے اصل بات، عقل انکار کرتی ہے کیونکہ یقین غیب پر نہیں ہے. یقین غیب پر ہوتا تو عقل اس کو قبول کرتی ظاہر کے خلاف. عقل مخلوق ہے، مخلوق کو قبول کر لے گی. تم یقین سے عقل کو مغلوب کرو، یقین سے عقل کو مغلوب کرو. تو واقعی میں آپ کو بتاتا ہوں، عقل کا اور ایمان کا مقابلہ ہوگا، عقل اور ایمان کا مقابلہ ہوگا. یقین کے مقابلے میں عقل کا انکار کرو، خبر کے مقابلے میں عقل کا انکار کرو. خبر کے مقابلے میں عقل کا انکار کرو، تب تو تم احکام قبول کرو گے. یہی وجہ ہے کہ سارے احکام آخر کے 10 سالوں میں 13 سال میں احکام نہیں آئے، 13 سال میں احکام نہیں آئے. ایمان ہی ایمان، 13 سال ایمان ہی ایمان، کہ پہلے تم تمام تجربات مشاہدات کا انکار کرو تب ہم احکام دیں گے. ورنہ اگر تم نے یقین نہ سیکھا تو تم ہر حکم کو ظاہری اسباب کی وجہ سے چھوڑ دو گے، احکام کو ظاہری اسباب کے لیے چھوڑ دو گے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اسباب میں حکم توڑتے ہیں کیونکہ احکام اسباب سے ٹکراتے ہیں، احکام اسباب سے ٹکراتے ہیں. بالکل سارے احکام اسباب سے ٹکراتے ہیں، احکام اسباب سے کے خلاف ہیں، احکام اسباب کے خلاف ہیں. اسباب احکام کا ٹکراؤ ہوتا ہے. یقین کرنے والے حکم پورا کر دیتے ہیں، سبب کی پرواہ نہیں کرتے، اور یقین نہ کرنے والے حکم توڑ دیتے ہیں، سبب کو پورا کر لیتے ہیں، وہ احکام کی پرواہ نہیں کرتے، احکام کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے. ماشاءاللہ آپ نے بیان پورا سنا ہوگا. میں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو ہے آپ نے پوری بات سنی ہوگی. کس طرح ہمیں حضرت جی نے بتایا کہ جو ہے ہمیں ماشاءاللہ آپ نے بیان پورا سنا ہوگا. ہمیں حضرت جی نے بتایا کہ کیوں فرعون کی لاش عبرت کا مقام بنی ہوئی ہے. تو ہمیں اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ ہر انسان کو، دنیا میں ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ فرعون کو کیوں اللہ نے عبرت کا مقام بنایا، تاکہ لوگ اس بات کو سن کر ہدایت پر آئے. کیونکہ فرعون کی جو لاش رکھی ہوئی وہ بھی ایک عبرت اسی لیے ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں، لوگ کچھ سیکھیں، کچھ نہ جو ہے اس سے عبرت لے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے نیک اعمال پر زندگی بھر موت تک چلائے اور ایمان پہ خاتمہ ہو ہمارا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کا سبسکرائب میرے لیے قیمتی ہے اور آپ کی ایک لائک میرے لیے قیمتی ہے، اور ضرور کمنٹس بھی کریں. جزاکم اللہ خیر.